میرا سسر روزانہ مجھ سے اپنے جسم کی مساج کرواتا، بدلے میں پیسوں کی کھٹی دیتا۔ میں خوشی خوشی مساج کر دیتی۔ کچھ دن بعد میرے سسر نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر نے، میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں نے کچن کی ذمہ داری جلدی ہی سنبھال لی تھی۔ میرے شوہر فہد صبح ہی آفس چلے جاتے، گھر میں اور میرے سسر ہی ہوتے تھے۔ میں نے غور کیا کہ ایک دن وہ صحن میں چکر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں دروازے کو بھی بار بار دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کس کا انتظار تھا۔ جیسے ہی باہر کی بیل ہوئی، میرے سسر نے فوراً سے باہر کا دروازہ کھول دیا، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ کون آنے والا ہے۔ میں شاید اس بات پر اتنی دلچسپی نہ لیتی، لیکن جیسی بے چینی میں نے اپنے سسر کے چہرے پر دیکھی تھی، مجھے ذرا دلچسپی سی ہونے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ایک کم عمر ملازمہ کو اندر آتے دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج کی ملازمہ تو کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے سے تو ملازمہ ہی لگ رہی تھی، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ میرے سسر دھیمے لہجے سے اس سے بات کر رہے تھے، پھر اس لڑکی کو سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، بھلا یہ سب کیا تھا؟ 2 گھنٹے بعد ہی میرے سسر کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ لڑکی نہ جانے دوپٹے میں کیا چھپائے وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے سسر مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ ان سے نظروں کا تصادم ہوا تو میں نظریں بدل گئی۔ وہ کہنے لگے، دوپہر کا کھانا بنا کر تم اپنے کمرے میں چلی جایا کرو، میری ٹوہ میں رہنے لگی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی جب یہ سلسلہ جاری ہی ہو چکا تھا، جب سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان تھی، یہ روزانہ ایک خوبصورت کم عمر سی لڑکی جو کہ گھر کی ملازمہ تھی، میرے سسر کے کمرے میں جاتی، 1 گھنٹے تو کبھی 2 گھنٹے بعد واپس آتی، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہ ہو رہی ہوتی، ہاتھوں میں دوپٹے سے کچھ چھپائے باہر نکل جاتی تھی۔ ایک بار تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا، اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں میں نوٹوں کی گھٹی پکڑی ہوئی تھی، جسے وہ اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ پہلی بار جب میں نے یہ دیکھا تو میری تو جان ہی یوا ہو گئی تھی کہ ایسا بھی میرے سسر کیا کرتے ہیں کہ یہ ملازمہ کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گھٹی ہوتی ہے۔ لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی، بظاہر میں نے اپنے سسر کے اندر ایسی کوئی عادت نہیں دیکھی تھی کہ میں ان کے کردار پر شک کرتی۔ لیکن ایک دن تو جو میری آنکھوں نے دیکھا، میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی وہ ملازمہ کمرے سے باہر آئی، میرے سسر بھی باہر آ گئے۔ سسر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کرتے کے بٹن بند کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ پھر اس ملازمہ لڑکی کو دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی نظریں چراتے ہوئے فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ پھر میرے سسر نے اپنے دونوں کندھوں کو ہاتھوں سے دبایا۔ میرے سسر 60 سے زیادہ عمر کے تھے، لیکن تھے بڑے حشاش بشاش۔ سر کے بال سارے کے سارے سفید تھے، لیکن بیمار شمار نہیں لگتے تھے۔ کچھ میں بھی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے، ان کا شمار امیر گھرانوں میں ہی ہوتا تھا۔ پھر مجھ جیسی غریب لڑکی سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروائی تھی؟ میرا شوہر اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اسے تو کوئی بھی امیر لڑکی بھی ہنس کر شادی کر لیتی، پھر مجھے ہی غریب لڑکی کا انتخاب کرنا، یہ بات مجھے ابھی تک اٹک رہی تھی۔ میں اور میری والدہ اس بات پر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ جو رشتے والی نے ہمیں یہ بتایا کہ امیر گھر کا رشتہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی بہو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، بس ہو خوبصورت، اور میں بس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرے والد اور بھائی نہیں تھے، اور میری ماں بیوہ عورت تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ تینوں بہنیں ہی بہت خوبصورت تھیں، لیکن جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کنواری گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سسر ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور وہیں میرے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیے۔ کہنے لگے کہ میری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے۔ یہ سن کر تو میری ماں نے حال سی ہو گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا رشتہ جو مل گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ میرے سسر نے کہا کہ انہیں شادی بہت جلدی چاہیے،
बस 8 दिन के अंदर सादगी से निकाह हो जाए। ये बात सुनकर तो मेरा दिल वहम में मुब्तला हो गया था कि जब वो अच्छे खासे अमीर लोग थे तो सादगी से शादी क्यों कर रहे थे, और वो भी मुझ जैसी गरीब लड़की से। उसके पास हुस्न के अलावा दूसरी कोई खूबी न थी। मेरी वालिदा फौरन से मान गईं कि चलो एक बेटी का बोझ तो सर से उतरेगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल खौफ से हलकोरे मार रहा था। शायद वो लड़का नीम पागल हो या इसमें कोई ऐप हो जो ये बुढ़ा मुझसे उसकी शादी जल्दी करवाना चाहता है। लेकिन मेरे सारे वहम खत्म हो गए। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक ठाक और खूबसूरत नौजवान था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो अपने वालिद का बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार था। मैंने आज तक अपने शौहर को अपने ससुर की कोई बात टालते हुए नहीं देखा था। मेरे ससुर दिन को रात कहते तो फहद कहता कि रात है, और मेरे लिए भी यही हुक्म था। मेरे शौहर ने कहा था कि मैं अपने ससुर की कोई बात ना टालूं। इख्तलाफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे कि जब मैंने घर में एक मुलाजमा को आते देखा। वो जैसे ही घर में दाखिल होती सीधा मेरे ससुर के कमरे में चली जाती, और फिर 1-2 घंटे बाद ही कमरे से वापस आती तो पसीने से शराबूर होती, लेकिन चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट होती और हाथ में नोटों की खट्टी। पहले पहल तो ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई थी कि न जाने कैसे लोग हैं, मेरा ससुर कैसा है, इस लड़की के साथ क्या करता है। फिर मेरे अपने ससुर से सवाल करने की भी हिम्मत न थी। फिर मैंने खुद को झटका, कहा कि हो सकता है कि कोई काम हो, मैं क्यों शक को अपने अंदर पालूं। मैं तो एक अच्छी और आसाइशों से भरी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने ससुर को कुर्ते के बटन बंद करते देखा, मेरे होश उड़कर रह गए थे। अब तो कुछ भी देखने के लिए बाकी न रहा था। मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो यही सोचती जो इस वक्त आपके ज़हनों में है। बहरहाल मैं अपने ससुर से बहुत ज़्यादा खौफ खाने लगी थी। मैंने आज तक कभी अपने ससुर के कमरे में झांकने की कोशिश भी नहीं की थी कि कहीं उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मेरी शामत ही ना आ जाए। एक हैरानकुन बात यह थी कि मेरे ससुर कभी मेरे शौहर के सामने उस मुलाजमा को नहीं बुलाते थे, ना ही कभी मेरे शौहर को इस बात का इल्म होने देते। मुझे भी सख्ती से मना कर रखा था कि मैं इस मुलाजमा का जिक्र फहद से ना करूं। मैं तो उनके सामने जुबान तक नहीं खोलती थी। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी जान ही तो निकल गई थी। चंद दिन से मुलाजमा नहीं आ रही थी और मेरे ससुर की बेचैनी अरूज पर थी। मेन दरवाजे के बाहर खुद जाकर देख आए थे। चौकीदार से भी कहा था कि वो जाकर मालूम करके आए कि वो मुलाजमा क्यों नहीं आ रही। कुछ देर बाद जब चौकीदार आया तो कहने लगा कि वो मुलाजमा बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए नहीं आ सकती। ये सुनकर मेरे ससुर फौरन से अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद बाहर आए। मैं इस वक्त किचन में थी और खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इससे कहने लगे कि ये सब छोड़ो और मेरे कमरे में आओ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मेरा ससुर के कमरे में क्या काम था, लेकिन बात फिर थी कि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि फहद ने मुझसे यही कहा था कि मैं कभी भी उनकी किसी बात से इख्तलाफ ना करूं, वरना उनसे बुरा मेरे लिए शायद कोई ना होगा। वो अपने वालिद के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तक मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं ससुर के खिलाफ नहीं चलती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो जाए या उसे मुझसे कोई शिकायत हो। इसलिए मैं ससुर के कमरे में चली गई। पहली बार मैंने अपने ससुर का कमरा देखा था। काफ़ी कुशादा सा कमरा था, एसी भी चल रहा था। कमरा काफ़ी ठंडा था। कमरे में हर आसाइश मौजूद थी। मेरा दिल धक से इस वक्त रह गया जब इन्होंने कमरा बंद किया। आखिर वो मुझे क्यों इस कमरे में लाए थे? मैं अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। ससुर अपने बेड पर जाकर बैठ गए। कहने लगे कि इधर आओ। मैं डरते डरते छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाती उनके पास पहुंची। मेरी जान इस वक्त हवा हुई थी जब इन्होंने मेरे सामने अपना कुर्ता उतार दिया। मैंने फौरन से अपना रुख बदला था। भला ये क्या बदलिहाजी थी? फिर मेरी तरफ एक शीशी बढ़ाई। मैंने नाफहमी से उनकी तरफ देखा। कहने लगे, वो मुलाजमा जो रोज़ आती थी मेरे कंधों पर तेल की मालिश कर जाती थी। मुझे कंधों की तकलीफ़ का अर्जा है। जब तक मेरे कंधों की मालिश ना हो मुझे सुकून नहीं आता। ये सुनकर मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था। मैं उनके बारे में क्या सोच रही थी
اور حقیقت کیا تھی۔ میرے دل سے سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ سسر بھی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لی اور ان کے کندھوں کی مالش کرنے لگی۔ سسر کہنے لگے، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، تم تو بہت اچھا ملتی ہو۔ وہ لڑکی تو جان چھڑانے کو بھاگتی تھی۔ اپنی تعریف سن کر میں خوش ہو گئی۔ بہرحال 1 گھنٹہ میں نے ان کے کندھوں کی مالش کی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے نوٹوں کی گھڑی میرے ہاتھ پر رکھی۔ میں نے کہا، ابا جی اس کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی ملازمہ تھوڑی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگے، یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے بھی خوشی خوشی وہ پیسے رکھ لیے، کیونکہ میں نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی۔ پہلی بار ہی میرے ہاتھ میں نوٹوں کی 1 گھنٹی آئی تھی۔ کچھ دن بعد میں میکے ملنے گئی تو میری والدہ کہنے لگی کہ میری دوسری بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جہیز کے پیسے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو جہیز چاہیے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رشتہ پکا کر دیں اور ایک نوٹوں کی گھٹی اپنی ماں کو دے دی۔ میری ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں، پر میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے سسر کا مساج کرتی ہوں۔ میری والدہ بہت خوش ہوئی اور میری دوسری بہن کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ میں روزانہ سسر کے کندھوں کا مساج کرتی اور بدلے میں مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے اچھے خاصے پیسے اپنی والدہ کو جہیز کے لیے دے دیے تھے۔ جب وہ ملازمہ واپس آئی تو میں نے اس کی چھٹی کروا دی اور اپنے سسر کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پیسے میں ہی لوں تاکہ میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے ہو سکیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی مار دی ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے لگا، لیکن میرا دل اس وقت دھڑکنا بھول گیا تھا جب میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاؤں کی بھی مالش کر دوں۔ کہنے لگے، بٹیا آج میرے پیروں میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ کندھوں کے بعد آج میرے پاؤں بھی مل دو۔ میں ان کے پیروں کی جانب بیٹھ گئی اور پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے، لیکن میرا دل تھک سے رہ گیا تھا جب انہوں نے اپنی شلوار پنڈلیوں تک اونچی کی۔ اس بار تو میرے ہاتھوں میں لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ کندھے پاؤں تو ٹھیک تھا، لیکن پنڈلیوں میں مالش کرنے سے جانے کیوں میں بہت گھبرا رہی تھی، بار بار اپنے پسینے پونچھ رہی تھی اور میرے سسر مسلسل میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، خدا نے تمہیں حسن بہت دیا ہے، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، تم سب بہنیں ہی حسن میں اپنی مثال آپ ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے سسر کا انداز کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج ان کی نظروں کا زاویہ بھی الگ تھا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے میرے چہرے کی ایک ایک نقش کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، اگر تمہاری بہنوں کی شادی میں پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور کہنا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری دوسری بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے، پیسوں کی ضرورت تو ہے، لیکن جو پیسے آپ مجھے دیتے ہیں ان سے میری بہن کا کافی حد تک جہیز بن گیا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگلے ہی روز میرے سسر نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ نہیں، ملازمہ کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ اس بار جو ملازمہ میرے سسر کی مالش کرنے آئی وہ پہلی ملازمہ سے بھی کم عمر اور بے حد حسین تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر حسد سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جو پیسے اب تک مجھے مل رہے تھے وہ اس ملازمہ کو ملنے تھے۔ میری بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ 1-2 بار میں نے سسر سے کہا بھی تو کہنے لگے کہ اب تو ملازمہ کو ہی پیسے دوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر کی بہو بیٹی سے مالش کرواؤں۔ پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ تم مالش کرتے ہوئے گھبراتی بہت ہو۔ اپنے دل کی کیفیت ان کی زبان سے سن کر مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب میری والدہ کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے اس ملازمہ سے چھٹی کا کہا اور اگلے روز گھونگھٹ نکال کر سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ مجھ سے گھونگھٹ ڈالنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے آواز بدل کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور چہرے پر ہوا لگنے سے مجھے چھینکیں آنے لگتی ہیں اور آپ کا کمرہ بھی سرد ہے، اے سی کی ہوا اگر میرے ناک سے ٹکرائی تو میری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ اس دن تو میں نے مساج کر دیا اور پیسے بھی مجھے مل گئے،
لیکن ایسا روز روز ممکن نہ تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ملازمہ سچ ہی نہ بول دے، پھر میرے سسر کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اور اگر فہد کو علم ہوا تو پھر تو شامت پکی تھی کہ میں چند پیسوں کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ بہن کی شادی سر پر تھی، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی چھوٹی بہن کو ملازمہ بنا کر گھر لے آؤں اور سسر کی مالش کرواؤں، یوں پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میری بہن ملازمہ کی حیثیت سے مساج بھی کرتی رہے گی، کیونکہ بڑی بہن کے بعد چھوٹی بہن کی بھی شادی تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ اچھا تھا کہ 6-7 مہینے اگر وہ کام کر لیتی تو اس کے بھی جہیز کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا میرے سسر نے میری چھوٹی بہن کو زیادہ غور سے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا بھی ہوگا تو جتنی ان کی عمر تھی اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بھول بھال گئے ہوں گے۔ میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن چھوٹی بہن کو اپنی رازداں بنا لیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ میری بات سن کر مجھے دیکھتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ کے سسر نے مجھے پہچان لیا تو؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پرانا سا لباس پہن لینا تو وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ بہن کی شادی سر پر تھی اس لیے وہ بھی مان گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ بینا کو میرے گھر بھیج دیا کریں۔ والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اب روزانہ بینا میرے گھر آنے لگی۔ میں نے اپنے سسر سے اس کا تعارف ایک ملازمہ کی حیثیت سے کروایا تھا۔ میری بہن 17 سال کی تھی اور بے حد حسین تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا نظر پلٹنا بھول جاتا تھا، اور میرے سسر شاید حسن کے دل دادا تھے۔ وہ بینا کو دیکھ کر تو فوراً سے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا۔ میری بہن جب پہلے دن سسر کے کمرے میں گئی تو 1 گھنٹے بعد واپس آ گئی تھی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بدحواسی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی 2 گٹھیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہو گیا، تمہیں تو میرے سسر نے ڈبل پیسے دے دیے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظریں چراتی ہوئی وہ گھر سے باہر چلی گئی اور پھر اگلے روز نہیں آئی۔ میں نے بہن کو فون کیا اور کہا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، بھلے اسے بہن کی شادی نہ ہو، لیکن میں تمہارے سسر کی مالش کرنے نہیں آؤں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ بیوقوفی مت کرو، 1 مہینے تک بہن کی شادی ہے، اور اگر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو ساری زندگی اسے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ بہرحال میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ اگلے روز آ گئی، اور 1 دن کی چھٹی پر میرے سسر کی پریشانی کا وہ عالم تھا کہ صحن میں ٹہل کر چکر لگاتے رہے، بینا کا انتظار کرتے رہے۔ دوسرے دن جب وہ آئی تو تب بھی میرے سسر صحن میں کھڑے چکر کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی بینا نے دستک دی، میرے سسر نے دروازہ کھولا، حالانکہ میں صحن میں دروازہ کھولنے پہنچ چکی تھی دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن سسر کی بے چینی دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بینا کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ مجھے اپنے سسر کی یہ بات بہت بری لگی۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا؟ میں نے غصے سے اندر کمرے میں جا کر اپنے سسر کا گریبان پکڑ کر میں نے کہا، شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ انہوں نے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوا لیا۔ کہنے لگے، میں نے نہیں بلایا تھا تمہاری بہن کو یہاں، تم خود سے میرے پاس لائی تھی۔ کیا سمجھتی ہو میرا مقصد کیا صرف کندھوں کا مساج کروانا تھا؟ نہیں، میرے کمرے میں تمہارے علاوہ آنے والی ہر لڑکی میرا دل ہی بہلانے آتی تھی اور اسی کی قیمت بھی لے کر جاتی تھی۔ تمہیں میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو اور مجھے کم عمر لڑکیوں کی ہوس تھی۔ تمہیں پیسے دینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم غریب اور بیوہ ماں کی بیٹی ہو، مساج کے بدلے پیسے دیکھ کر ضرور پیسوں کے لیے اپنی کم سن بہن کو میرے کمرے میں آنے کے لیے مجبور کرو گی۔ اس لیے پہلے میں نے تمہیں مساج کے پیسے دیے اور اس کے بعد تمہیں مساج کرنے اس وقت منع کیا جب مجھے تم نے یہ بتایا کہ تمہاری بہن کی شادی سر پر ہے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم پیسوں کے حصول کے لیے چھوٹی بہن کو میرے پاس ضرور بھیجو گی، اور وہی ہوا۔ تم نے اپنی بہن کو میرے پاس خود بھیج دیا، اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس کی کئی گنا زیادہ قیمت دی ہے۔ اب تمہاری منجلی بہن کی شادی
بہت دھوم دھام سے ہو سکتی ہے۔ یہ سب سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی بھی مرد صرف مساج کروانے کے اتنے پیسے دے سکتا ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔